اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غزل سے کیا مراد ہے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ غزل اوزان میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ و بحر اور ہم ردیف مصروں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مطلع کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے لیے پہلے مصرع میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی ہے، جبکہ مصرع ثانی میں غزل کا ہم آواز قافیہ و ہم ردیف کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم بحر اور ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، ورنہ وہ بھی عام شعر ہی کہلاتا ہے۔ وجہ تسمیہ: غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں۔ چونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس صنف شعر کا یہ نام پڑا۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ تاہم آج کل کی غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ ہر موضوعات پر اظہار خیال پیش کیا جاتا ہے۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوا۔ غزل اور اردو: غزل کی اردو ادب میں کامیابی اور پسندیدگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں اہل اردو کے جذبات و احساسات کا ساتھ نبھانے میں کامیاب رہی ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور داخلی و خارجی اتار چڑھاؤ کے باوجود اردو شاعر کم و بیش ہر قسم کے تجربات کامیابی سے غزل میں بیان کرتے رہے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ بہت سی اصناف مثلاً قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی وغیرہ رفتہ رفتہ قبول عام کے درجے سے گر گئیں، مگر غزل اپنی مقبولیت کے لحاظ سے ہنوز وہیں کی وہیں ہے۔ اردو غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ جس نے اس کو باقاعدہ رواج دیا ولی دکنی تھا، لیکن ولی سے آغاز غزل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہمیں دکن کے بہت سے شعراء کے ہاں غزل ملتی ہے، جن میں قلی قطب شاہ، نصرتی، خواصی اور ملا وجی شامل ہیں۔ تاہم ولی وہ پہلا شخص ضرور تھا جس نے پہلی بار غزل میں مقامی تہذیبی قدروں کو سمویا۔ غزل کی ایک قسم مسلسل غزل ہے جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اقبال، حضرت موہانی اور کلیم عاجز کے یہاں تسلسل غزل کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ بیت الغزل: غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ مثلاً مجروح سلطان پوری کا یہ شعر ملاحظہ کریں: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے۔ شکریہ۔